اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ اس وقت ہمارے اگر ہم امیگریشن کی بات کرتے ہیں سو کون سے کنٹریز ہیں جو کہ جہاں پر ہم جا سکتے ہیں ایز اے وزٹر بزنس کرنے کے لیے, انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, پڑھنے کے لیے. سو ہم لے کر چلتے ہیں پھر کنٹری ٹو کنٹری ان کو ڈیٹیل میں بات کریں گے. بالکل. دیکھیں مین کنٹریز تو کینیڈا ہی ہے, کینیڈا ہے, آسٹریلیا اینڈ یو ایس. ٹاپ 3 کنٹریز ہیں. اور اسی میں کیونکہ یہاں پر آپ کاؤنٹ نہیں کر رہے اس میں. یو کے کو اس لیے میں اب نہیں کر رہا, پہلے میں یو کے کا HSMP پروگرام کا انٹروڈیوسر بھی رہا ہوں پاکستان میں. ہائیلی اسکل مائیگرینٹ پروگرام چلا تھا 2003 سے لے کے 2010 تک. بہت اس میں کام کیا, ہائیلی اسکل بہت بھیجے ہم لوگوں نے. کہاں سے؟ کراچی سے بھیجا؟ کراچی سے, دوسرے شہروں سے؟ نہیں, ہاں کراچی سے, مینلی کراچی سے ہم نے کیا. تو وہ بہت کیا. پھر لوگوں نے obvious میرے کو اپنی تو جاگیر نہیں ہے کہ اس پروگرام میں, لیکن انٹروڈیوس میں نے کرایا تھا کیونکہ ریسرچ کر کے نکالا, پروگرام آیا ہوا تھا نیا, تو لوگوں کو انٹروڈیوس وہ کیا کام اس کے اندر, وہ بند ہو گیا. تو یو کے بیسکلی مارکیٹ اس لیے سیچوریٹڈ ہے کہ ان کے پاس کوئی اسکل کی امیگریشن نہیں ہے اس وقت. اگر ان کے پاس کوئی Tier 1 کا پروگرام بھی اگر موجود ہے تو اس کے لیے پوائنٹ سسٹم ہے, پوائنٹ سسٹم کے ساتھ جاب آفر درکار ہے. مشکل ہے, جاب آفر مشکل بھی ہے. اب اس جاب آفر کے اوپر لوگ پلے آؤٹ کرتے ہیں, جعلی بناتے ہیں, ارینج کرتے ہیں. میں ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا. وہ تو مجھے ہی پتا ہے وہاں جو ارینج کرتے ہیں ہے تو غلط ہی نا. تو میں غلط چیز کو پروموٹ نہیں کرتا, کوشش کرتا ہوں پیسے لے 15,000 پاؤنڈ 18,000 پاؤنڈ 20,000 پاؤنڈ سے ہیل آف اماؤنٹ. پھر وہ وہاں جا کے بیچارہ بلیک میل ہو رہا ہے جو امپلائر لے رہا ہے. ٹھیک ہے نا, پھر اس کو پتا ہے بھائی ہوں گا نہیں ہوں گا, سب تو بہت ساری اسٹوریز بنتی. پھر یہ تو پورا مجھے سسٹم یاد آ گیا, ایک بندے نے مجھے وہیں پر ہی بتایا تھا کہ ایگزیکٹلی چل کیا رہا ہے. یہ کینیڈا میں ہوتا ہے. لیکن جب امیگریشن کی بات کریں تو یہ کنٹریز, وزٹر کی بات کریں یہ کنٹریز ہیں. اسٹوڈنٹ میں یورپ اچھا ہے, یو کے اچھا ہے, لیکن اگین تھنگ از دیٹ کہ یو کے کا پاؤنڈ بہت اوپر ہے. ہمیں مینٹیننس فنڈز بچوں کو مشکل ہوتی ہے. پھر ہمارے بہت یونیورسٹیز بھی بہت مہنگی ہیں, یونیورسٹی مہنگی ہے. اور پھر آگے جو اصل بات جو یہی کہا کہ یو کے کا کوئی امیگریشن پروگرام اب رہ نہیں گیا سچ, جو ہیں وہ اتنے مشکل ہیں آپ کے دسترس میں نہیں ہے. یو کے انوویٹر کرو, اب وہ آپ ایک عام بندہ نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس اسٹارٹ اپ کا کوئی انوویٹو آئیڈیا ہو, انڈورسمنٹ ملے اس کو. پھر انہوں نے ایک اور ویزا نکالا تھا نا, آئی تھنک اسٹارٹ اپ تھا اور یہ انٹرپرینور ویزا ٹائپ تھا. وہ انٹرپرینور پہلے تھا, پھر وہ اسٹارٹ اپ اور انوویٹر میں تبدیل ہوا. اب یہ انوویٹر فاؤنڈر کے اوپر آ گیا, چینج ہو گیا. اور اس میں اب صرف 4 باڈیز ہیں. تو یہ سارے کام جو ہے نا وہ ہو رہے, تو اس لیے پاتھ میں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. بہترین ہو گیا کینیڈا بہترین, کیونکہ آگے آپ کو وزٹر پہ جائیں, اسٹوڈنٹ پہ جائیں, یا اس سے آپ اپنی پوائنٹس کیلکولیشنس کر کے بیلٹنگ میں پک ہو کے آپ امیگریشن چیک کرنے. لیٹس اسٹارٹ ود یو ایس جانا ہو تو بھائی کیا کرنا ہے؟ وزٹ کرنا ہے, ایجوکیشن کے لیے بھی جا سکتے ہیں, کاروبار کے لیے جائیں یا جاب کے لیے جائیں. ہاں میں مینلی جو کر بھی رہا ہوں اور جو ایڈوائز بھی کروں گا کہ مین آپ کا یہ ہے کہ آپ کو پرماننسی کیسے ملے. تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ اس وقت یہ ہے جو یو ایس نے بھی اناؤنس کر دیا ہے, بڑی اہم بات ہے. کینیڈا نے تو کیا ہوا تھا کہ 2025 تک جو بھی وزٹر ویزا کے اوپر آئے گا تو وہ جاب ڈھونڈ سکتا ہے, ہم روک ٹوک نہیں کریں گے, باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے یو ایس نے ریسنٹلی اناؤنس کیا ہے کہ وزٹر ویزا پہ اگر آپ آئیں گے تو آپ جاب ڈھونڈ سکتے ہیں اور اس کو کنورٹ کرائیں جو بھی کیٹیگریز کے اوپر, H1B کے اوپر یا کسی کیٹیگری کے اوپر چینج اسٹیٹس کروا لیں وہیں سے رہ کے. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے اور ایک طرح سے اناؤنسمنٹ آپ کے. اور اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, وزٹر ویزا پہ آپ جاب نہیں کر سکتے, نہ ڈھونڈ سکتے ہیں, اس نہیں انلیگل, مطلب یہ تو رولس کے خلاف ہے. آپ جابس کو کتنا بڑا آپ کے پاس اپرچونٹی ہے, بڑی زبردست ہے, آپ کو سستے میں چلے پڑے گا. ایگزیکٹلی, اور آپ جاب آرام سے ڈھونڈ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک پاکستانیوں کو 5 سال کا ملٹیپل مل جاتا ہے. یس, اور کھلا میدان ہے نا کمپٹیشن کا, پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اسکلس کتنے پانی میں. وہاں مل گیا آپ کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا لک بھی ماشاء اللہ سے اچھا ہے اور آپ اسکلفل ہیں. اگر نہیں ہوا تو پھر خیر کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. سیکنڈ آپشن جو ینگسٹرز ہیں میکسیمم وہ کوشش کریں کہ اسٹڈی کے اوپر جائیں, پراپرلی تعلیم حاصل کریں اور سائڈ میں جو کام آپ کرنے کا ترتیب ہوتی ہے وہ کرتے رہیں. وہاں کی تعلیم تو بہترین ہے. ٹھیک ہے نا, جب آپ نے کر لیا, پڑھ لیا, ٹھیک ہے, اب وہاں پر ہی آپ اپنا چینج کرائیں اسٹیٹس, H1 بھی لے لیں یا کوئی بھی جو پٹیشن ہے آپ نے فائل کیا وہ رہنا شروع کر دیں. لیکن یہ ایکسپینسو روٹ ہے, پہلے آپ اپنے اوپر خرچ کریں گے پورا $50,000 آپ لگائیں گے اور پھر آپ ڈھونڈیں گے. تو لانگ ٹرم ہے نا, اگر آپ کو لانگ ٹرم رہنا ہے, آپ کو وہاں کی ایجوکیشن لیں گے, وہاں کی انڈرسٹینڈنگ, وہاں کے لوکل سے دوستی, پورا نظام ہی آپ کا اپنا وہ لوکل ہو جائے گا. اور وہ بھی بہت اچھا ہے کیونکہ پھر آپ کے پاس آپ کو جہاں جانا ہے آپ جا سکتے ہیں, آپ اپنی زندگی الگ طریقے سے گزار سکتے ہیں. تو اس کے آن ٹاپ آف اٹ اگر آپ بات کریں نا, اگر ہم نے کہ 2 تو باتیں کر لی ہم نے کہ ہم نے بتا دیا بھائی اسٹوڈنٹ پہ اس طرح ہو گیا, وزٹر ہو گیا,
لیکن اگر آپ یہ بات کریں کہ بھائی جو اسکلفل ہیں, کیونکہ ہم زیادہ تر کام اسکلفل پہ کرتے ہیں, یہ یو ایس مینلی جو ہے کام اسکلڈ لوگوں کے اوپر زیادہ کرتا ہے. اسکل کیا ہوتا ہے؟ اسکل مینس یہ کہ آپ کے پاس کم سے کم بھی جو ہے وہ 4 years بیچلرس ڈگری تو ہو. آپ ٹیکنیکل اسٹیم والے لوگ ہو گئے, ڈاکٹر ہو گئے, فارماسسٹ ہو گئے, فزیوتھراپسٹ ہو گئے, سو آن سو فورتھ. تو ایسے حضرات کو وہ ویلکم کر رہا آج کل ایک نئے پروگرام کے تحت, جس کو ہم پروموٹ بھی کر رہے ہیں ایک طرح سے, اور اب بہت لوگ کر رہے ہیں. پہلے 2-3 کنسرن کر رہے تھے, اب بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے کیونکہ انڈورسمنٹ مل گئی کہ بڑے کنسرن بھی اب کر رہے ہیں, اور پٹیشنز اپروول ہو رہی ہیں ود ان 2 years پروسیسنگ ٹائم ہے اس کا, کیونکہ ادروائز پٹیشن بڑی لمبی لمبی جاتی ہے یو ایس کی, 10 سال 8 سال کی. اسکلفل لوگ ہیں 10 سال 8 سال جو سوٹ کرتا ہے یہ پروگرام. ہاں نارمل جو آپ کے ہوتے ہیں, بھائی نے کیا ہوا ہے, کسی کو اسپانسر یہ کیا, تو 8-10 سال ہوتا ہے. انڈیا کا ٹائم تو 50 سال سے بھی اوپر ہو گیا, تو ان کی تو اپنی جو ہے نا جنریشن نہیں دیکھ سکی. تو میرا ٹاپک سے ہٹ کر دا تھنگ از دیٹ کہ یہاں پر جو یہ جو پروگرام ہے EB2, جو امپلائمنٹ بیس پریفرنس 2 ہے, NIW نیشنل انٹرسٹ ویور پروگرام ہے. یہ پروگرام اس وقت جو ہے مقبولیت اختیار کر گیا ہے. وائی؟ بیکاز اگر آپ کے پاس ماسٹرس ڈگری ہے, کیونکہ تھوڑا سا میں سہل انداز میں سمجھاؤں گا, تو اگر ٹیکنیکل بہت زیادہ کروں گا مطلب تو شاید عام آدمی تک یہ بات پہنچے, کیونکہ ہمارے پاس اسکل بہت زیادہ ہے, یوتھ ہماری بہت بڑی ہے, اور بہت سارے لوگ آپ کے پاس ماسٹرس ڈگری ہولڈر ہیں اچھے, انجینئرنگ کی, MBA. ماسٹرس ڈگری ہولڈر اگر کوئی ہے, اس کے پاس اچھا اسکلز بھی ہے, وہ یہ پروگرام اپلائی کر سکتا ہے نیشنل انٹرسٹ ویور. وہ کیا ہے کہ آپ کو جاب لینے کی ضرورت نہیں ہوگی, یہ جاب آفر ویور ہے. صرف پروف اپنی پٹیشن تیار کرنی ہے, سیلف پٹیشن بھی تیار کر سکتے ہیں آپ, کسی ایجنٹ کو بھی آپ لے سکتے ہیں جو بہت اچھا آرٹیکولیٹ کر سکے آپ کی پٹیشن کو. وہ آپ کو سبمٹ کرنی ہوتی ہے فزیکلی ساری ڈاکومنٹس کے ساتھ, اور ود ان 3 to 6 months آپ کی پٹیشن اپروول ہو جاتی ہے. اس کے بعد ریفر ہو جاتی ہے NVC کو, نیشنل ویزا سینٹر کو. اب یہاں پر صرف ٹائم کا ایک ہوتا ہے, پاکستان کے اندر ٹائم اس وقت 1.5-2 سال کے اندر ہے. اس کے اندر انٹرویوز آئیں گے, اور یہ پروگرام چونکہ 1.5 سال پہلے ہی آیا ہے, تو ایز سچ ویزا تک بہت لوگ پہنچے بھی نہیں ہیں, ابھی ٹائم چاہیے. کیونکہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں ویزا تو نہیں ہے. بھائی ویزا تو میں کیسے ڈائریکٹلی نہیں لے سکتا نا, اپروول ابھی تک کچھ پٹیشن اپروولس ہیں آلموسٹ سب کے پاس. USCIS کی ویب سائٹ کے اوپر پٹیشن اپروول ریٹ 86% ہے آلموسٹ. 2-2.5 مہینے پہلے 91% تھا, کیونکہ اب زیادہ تعداد میں لوگ اپلائی کرنا شروع کر دیا ہے, تو اس وقت آپ کا جو ہے وہ پٹیشن تھوڑا سا ریشیو کر. بٹ اسٹل اب آپ جیسے ہمارے جیسے نیوز بریک کر دی بریکنگ نیوز, جیسے میرا ادارہ, تو میں کوشش, چونکہ میں خود بھی دیکھیں نا, میں ایک ڈور لاک سسٹم پہ کام کرتا ہوں اپنے آفس میں بھی. صرف وہی الاؤڈ ہوگا آئے گا جو کہ ایلیجیبل ہوگا. تو میرے پاس سکسیس کیوں لوگ یار سکسیس ریشو آپ زیادہ دکھاتے ہیں, آپ کس طرح سے ہوتی ہے؟ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, ایسے ہے. آپ جیسے لوگوں کو دعوت دیں گے ویسے لوگ آئیں گے نا. اگر آپ نے عام دعوت رکھی ہوئی ہے تو ہر قسم کا بندہ آ جائے گا آپ کے پاس. تو ہمارے یہاں ایک سسٹم ہے, اس کو فالو کرنا عام آدمی, عام جنتا کی بھی ضرورت ہے کہ آپ سسٹم کو فالو کر لیں. اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے یار, آپ باہر بھی تو جا کے اپنے سسٹم کو فالو کرنا ہے نا. کنسرن کے پاس جو ہے تھوڑا سا ان کو دقت یہ ہو جاتی ہے کہ یار آپ کو اسسمنٹ کرانا پڑے گا. بھائی آپ ہی کے فائدے کے لیے, میرا کیا فائدہ ہے اس کے اندر؟ میں سب کو اگر دعوت دیتا رہوں گا اور یہ کہتا رہوں گا, آپ کا کام ہو جائے گا بس. لوگ یہی لٹرلی یہی سننا چاہتے ہیں. اگر آپ انٹلیکچوئل بات کریں گے, ان کو سمجھائیں گے, لوگوں کو نہیں سمجھ. میں آپ کو PhD لیول تک کے بھی لوگوں کے آپ کو بتا رہا ہوں, اس طرح کا لیول بہت معصوم ہے لوگ, سیدھی سی بات ہے نا. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے کہ بہت کچھ لوگوں نے بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے, لیکن ان کی جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا, جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ اسٹریٹ اسمارٹ ہونا, وہ نہیں ہو پاتے, اور کوئی بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے ان کو, اور بیچارے مان جاتے ہیں, اور یہ مسئلہ ہوتا ہے. اچھا